قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام کے تمام مبارک کلمات میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہادی الرسل سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور بزرگان دین کے لیے، جن کی محنت کوشش سے آج دین مبارک ہم تک پہنچا، اور اللہ مالک الملک سے دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں اس دین مبارکہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انتہائی قابل قدر عزت کے لائق معزز سامعین، ہماری غلط فہمیوں میں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں پیسہ نعمت ہے، مال و دولت نعمت ہے، سونے و چاندی کے ذخائر نعمت ہے، رہائش کے مکانات میں نعمت ہے، بینک بیلنس نعمت ہے۔ اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے صرف یہی ایک نعمت ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیں تو تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آنکھ اس کی نعمت ہے، کان اس کی نعمت ہے، دل اس کی نعمت ہے، پاؤں اس کی نعمت ہے، آسمان اور زمین کی رنگینیاں، لیل و نہار، یہ ساری چیزیں اس کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اس آسمان اور زمین کے درمیان اللہ مالک الملک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان بلا شبہ تو ان نعمتوں کا استعمال بھی کرتا ہے، بسا اوقات ان نعمتوں کو غلط معنی میں بھی لے لیتا ہے۔ لیکن اے انسان، میں اللہ تجھے بتلا دینا چاہتا ہوں کہ تو میری ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، اے انسان اس کے باوجود، نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود، جب بھی میں نے تمہیں تیرا حال پہچاننا چاہا تو میں نے تجھے ہر حالت میں ناشکرہ ہی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد بے شمار نعمتیں ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، کاروبار کے اندر خسارہ آئے، ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں میرا نقصان پورا ہو ہی جائے گا، یا میری گم شدہ جو چیز ہے میں نے متعلقہ تھانے کے اندر رپورٹ درج کروائی ہے، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی مرحلے میں میری گم شدہ چیز مل جائے۔ انسان، وقت اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ گزر جائے واپس نہیں آتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس وقت کی اگر تم نے قدر و قیمت کی، فرصت کے لمحات کو قیمتی جانا، نیک اعمال کیے، اذکار کا اہتمام کیا، عبادات کثرت کے ساتھ اگر تو کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ کا تیرے لیے وعدہ ہے،
فَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ان خوش نصیبوں سے کہا جائے گا، کب کہا جائے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ان خوش نصیبوں سے کہا جائے گا کہ یہ نعمتیں کھاؤ پیو، لطف اندوزی اختیار کرو، اور یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں جو تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کیے تھے، اس کا بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے برعکس اس وقت کی اس دنیا میں رہتے ہوئے قدر و قیمت نہ کی، ضائع کیا، لوگوں میں بیٹھ کر، دوستوں یاروں میں بیٹھ کر مختلف محفلیں منعقد کر کے وقت کو ضائع کیا، فرصت کے لمحات کو قیمتی نہ جانا، گناہ کیے، سیئات کی، برائیاں کی، تو یہی وقت، یہی لمحات آپ کے لیے، میرے لیے عبرت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اولم نعمرکم فیما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اے انسان، کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی تھی؟ کیا تجھے میں نے وقت نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے میں نے فرصت کے لمحات نہیں دیے تھے؟ تو نے ان فرصت کے لمحات میں اس وقت کی قدر و قیمت کرتے ہوئے میرا ذکر کیوں نہ کیا؟ اس کے باوجود کہ آپ کے پاس ڈرانے والے میرے پیغمبر بھی آئے تھے، تم نے ان کی باتوں کو بھی قیمتی نہ جانا۔ فَذُوقُوا بِمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اے انسان، آج تیرے لیے خسارہ ہے، آج تجھے عذاب چکھنا ہی پڑے گا۔ تو آج کی اس مختصر ملاقات کے اندر میری گفتگو کا عنوان ہوگا کہ وقت کو قیمتی جانیے، فرصت کے لمحات میں اللہ کا ذکر کیجیے، بشرط یہ کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے وقت کی قدر نہ کی، فرصت کے لمحات کو قیمتی نہ جانا، تو ہم دنیا کے اندر بھی برباد ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی خسارہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فیصلہ ہی کر دیا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اے میری امت کے لوگوں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں۔ اکثر لوگ فیصلہ ہی کر دیا، عام لوگ خواہ وہ تجارت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ مزدور ہوں، خواہ وہ عام انسان ہو، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ امیر ہو، اکثر لوگ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے فیصلہ ہی کر دیا کہ میری امت دو نعمتیں ایسی ہیں، انہیں ملتی ہیں لیکن اس کے بارے میں اکثر خسارہ اٹھاتی ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں کرتے۔ فیہما الصحۃ والفراغ۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے، فرصت کے لمحات ہیں۔ ان دو نعمتوں کی قدر و قیمت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے انہیں معاشرے کے اندر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اہل علم نے جب اس مسئلے کو اٹھایا کہ ہم بیٹھ کر دیکھیں اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت سب سے بڑی ہے، کسی نے کہا اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑی نعمت ہے، کسی نے کہا عقیدہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، کسی نے کہا وقت سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر وقت ہوگا تو ایمان لے کر آئے گا، کسی نے کہا نہیں، ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی صحت ہے، اگر صحت ہوگی تو اپنی فکر کے مطابق، سوچ کے مطابق اس ایمان کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں سمجھ سکے گا۔ کسی نے کہا نہیں، صحت اللہ کی نعمت نہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وقت ہے،
اگر وقت ہوگا عقیدت توحید کو بھی سمجھے گا، ایمان بھی لے کر آئے گا، صحت کے بارے میں بھی فکر کر سکے گا۔ یہاں پر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں افراد و تفریط کرنا مقصود نہیں، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل علم کے نزدیک وقت اور فرصت کے لمحات، صحت، ان نعمتوں کے بارے میں وہ کتنا سوچتے تھے، کتنی فکر رکھتے تھے اور ان کو قیمتی بنانے کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اور فراغت، فرصت کے لمحات، وقت کی قدر و قیمت یہ اتنی عظیم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالی راوی ہیں، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ابن آدم اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، محشر کے میدان میں ابن آدم کو لے کر آیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان، میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کے لمحات، زندگی کی لیل و نہار کیسے خرچ کیے، کیسے گزار کر آئے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اے انسان، تجھے علم دیا تھا، علم حاصل کرنے کے بعد اس علم پر عمل کتنا کیا؟ اے انسان، تیرے پاس مال تھا، دولت تھی، بینک بیلنس تھا، کیسے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، کیسے خرچ کیا؟ اے انسان، یہ نعمتیں تجھے میں نے دی تھی، فرصت کے لمحات دیے تھے، مجھے بتلا، آج ان سوالات کے بارے میں جواب دے۔ اگر وہ جواب نہیں دے سکا تو میری بارگاہ میں معاشر کے میدان میں تو اپنے قدم کو بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ آج بحیثیت مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر دیکھے کون سا گناہ ہے جسے مجموعی اعتبار سے من حیث القوم ہم نے اپنے سینے سے نہیں لگایا، اور سوچیں، اپنا تزکیہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سوالات بتلائے ہیں، کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے پاس ان سوالات کے جوابات تیار ہیں کہ ہمیں زندگی ملی، قیمتی لمحات ملے، علم کی اللہ رب العزت نے استطاعت دی، طاقت دی، حاصل کیا، ہم اس علم پر عمل کتنا کر رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، رونا روتے ہیں۔ آج کے اس دور میں خصوصاً مہنگائی بڑی ہے، اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے۔ مجھے بتلائیے کہ ہر انسان کے پاس کسی نہ کسی طرح کے وسائل موجود ہیں، کیا وہ اپنے وسائل کو حلال طریقے سے استعمال کر رہا ہے؟ جس کے پاس بھی کاروبار کی طاقت ہے، کیا وہ اپنے طاقت کو، اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے چلا رہا ہے؟ نہیں، ہر طرح پر، ہر جگہ پر فساد ہے، جھگڑے ہیں، دو رندیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی ان میں واضح نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے اتنی اہمیت والی بات کہی۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی گھڑیوں میں سے ایک عظیم گھڑی یہ ہے کہ وقت کی قدر و قیمت انسان کے پاس سے چھوٹ جائے گی۔ اے ابن آدم، اے انسان، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تیرے پاس ان لمحات میں کھجور کے پودوں میں سے ایک چھوٹا سا پودا موجود ہو، اور قیامت کی گھڑیاں، قیامت کے علامات شروع ہو جائیں، اور تو اس بات کی طاقت رکھے
کہ میں اس کھجور کے پودے کو بو دوں، اے انسان تو اس کھجور کے پودے کو بو دینا۔ یہ نیکی ان فرصت کے لمحات میں اتنی عظیم ہوگی، اتنی قیمتی ہوگی کہ وہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کی رہنمائی، اپنی امت کی کامیابی کے لیے ایک عظیم عمل بتلا رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑیاں قائم ہو جائیں، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں پھر رہے ہوں، اپنی اپنی فکر کر رہے ہوں، اور تیرے پر یہ لازم ہے، تیرے پاس اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے صدقہ کرنے کے لیے، یا تو سمجھتا ہے اس کو میں استعمال کروں یا دوسرے پر خرچ کروں، اس کا مجھے اجر ملے، اے انسان اس چھوٹے سے وقت کو، اس چھوٹے سے لمحے کو بھی حقیر مت جاننا، بلکہ اس نیکی کو کر گزرنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام وقت کی قدر و قیمت، فرصت کے لمحات کے حوالے سے مزید بتلایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا 5 طرح کے سوالات ہوں گے۔ وہ 5 طرح کے سوالات ابن آدم کو ہر وقت ان کے جوابات کی تیاری رکھنی چاہیے یا تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ وہ 5 سوالات کون سے ہیں؟ اے ابن آدم، شبابک قبل حرمک، یہ وقت اتنا قیمتی ہے، فرصت کے لمحات اتنے قیمتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کے لمحات کو قیمتی جانو۔ آج اگر آسانیاں ہیں، تنگیاں آنے سے پہلے ان لمحات کو غنیمت جانو۔ ان لمحات میں اللہ کا ذکر بلند کرو، اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ اپنے دل پر، اپنی زبان پر جاری ساری رکھو۔ آپ علیہ السلام فرماتے شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنے جوانی کے لمحات کو قیمتی جانو۔ آج جوانیاں کہاں پر خرچ ہو رہی ہیں؟ جوانیوں والے عظیم لمحات کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں صحابہ نے اپنی جوانیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کی۔ حالت یہ تھی کہ ان کے دن گھوڑوں کی پشتوں پر، ان کی راتیں مسلوں کی پشتوں پر گزرا کرتی تھی۔ آج اس امت کا نوجوان بشمول میرے اور آپ کے اندر دین کی فرما برداری، دین کی غیرت کس قدر موجود ہے۔ یہ امت کا نوجوان، امت کا یہ ہیرو اپنے آپ کو کھو بیٹھا ہے، اپنی جوانی کو ضائع کر چکا ہے، دین کی سربلندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی جوانی کے لمحات میں دعوے تو یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر، نبی علیہ السلام کی خاطر، جہاد کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، دعوے یہ ہیں۔ لیکن اے انسان، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ باہر میں نکلتا ہوں، اتنے بڑے دعوے کرتا ہوں، جان تک دینے کے دعوے کرتا ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس پیغمبر کا امتی ہو کر اس کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس نبی پر جان دینے کے لیے کیسے تو تیار ہو سکتا ہے؟ یہ تیرا دعویٰ کیسے سچ ثابت ہو سکتا ہے؟ نہ تو جمعے میں نظر آئے، نہ تو فجر کی نماز میں نظر آئے، سردی کی راتیں اتنی لمبی ہونے کے باوجود تیری فجر کی نماز رہ جائے، اس سے بڑا غافل اور بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اے انسان، اس زندگی کو قیمتی جان، اپنی جوانی کو اللہ کے تابع کر دے، اپنی جوانی دین کی خاطر اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزار دے۔ یہ جوانی اگر عبادت کے لیے خرچ کرتی، عبادت میں گزارتی،
یقین جانیے آپ کا بڑھاپا بڑا سنہرا گزرے گا، بڑا قیمتی گزرے گا، اور یاد کیا کروں قیمتی لمحات کو، ان قیمتی لمحات کو۔ سجدہ کرنے کی آج اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، رکوع کرنے کی تجھے طاقت دی ہے، خوش ہو جا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے آنکھوں سے آنسو بہایا کر کہ اللہ نے تجھے آج طاقت دی ہے۔ اس کے سامنے جھکا کر، اس کے سامنے جبین نیاز کو رکھ کر آنکھوں سے آنسو تیرے تو خشک نہیں ہونے چاہیے، اور ان بزرگوں کی طرف دیکھا کر جنہیں آج اللہ نے اس طاقت سے محروم کر دیا ہے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، طاقتیں کھو بیٹھے ہیں، آج وہ بھی اس نعمتوں کو یاد کر کے حسرت کے آنسو بہاتے ہیں۔ کاش اللہ نے یہ دوبارہ طاقتیں نصیب فرما دے۔ مقصود کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کے ایام کو غنیمت سمجھو۔ مزید دوسرا سوال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقیری آنے سے پہلے پہلے اپنے تمنگری کے ایام کو غنیمت جان۔ آج اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان سمجھے یہ ساری زندگی یہ مال میرے پاس رہنا ہے، یہ دولت میرے پاس رہنی ہے، یہ مکان بنگلہ رہائش سب کچھ میرے پاس رہنی نہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا فیصلہ ہے کہ انسان یہ وقت، یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحات ہم پھیر پھیر کر ہر انسان کو لاتے ہیں۔ سدا کوئی کچھ نہیں رہا، سدا کسی پر کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہی ہے۔ آج اللہ نے تجھے ہر چیز سے نوازا ہے تو اس پر شکر ادا کیا کر، اللہ کا حق ادا کیا کر۔ انظر الی اسفل من، ان نعمتوں کو شمار کر کے اللہ کا شکر اس انداز سے کیا کر کے اللہ یہ نعمت تو نے مجھے دی ہے، اور میرے فلاں فلاں دوست کے پاس، فلاں فلاں بھائی کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہے، تو نے مجھے نوازا ہے، یہ سارا تیرا احسان ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ ان نعمتوں کا استعمال کر کے مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ کر دینا، دنیاوی لذتوں کے اندر مشغول کر کے اپنی یاد سے محروم نہ کر دینا، بلکہ اپنا تابع رکھنا، اور زندگی کے آخری ایام بھی اپنی تابع داری کے اندر گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، تیسرا سوال، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معاشر کے میدان میں ابن آدم سے کئی طرح کے سوالات ہوں گے، ان میں سے تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اے ابن آدم، تجھے میں نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، علم تجھے دیا، علم کے ذرائع تجھے میں نے میسر کیے، مجھے بتلا اس علم پر تمہیں عمل کتنا کیا، اس علم کو تمہیں لوگوں تک کتنا پہنچایا، اس علم پر عمل کرنے کے لیے تمہیں کتنی محنت کی، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنے وسائل استعمال کیے۔ آج اللہ نے بدقسمتی ہے ہماری، دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے سب محنتیں ہیں، سب کچھ قربانیاں ہیں، سارے وسائل ہیں، آخر ایک دین بیچارہ مظلوم بچا ہے، قرآن کی تعلیم بیچاری مظلوم بچی ہے، جس کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت کے لمحات نہیں ہے، جس کو سیکھنے کے لیے ہم اپنی اولادوں کو مدارس و مساجد میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ان کے پاکستان کی حالت ویسی ہے، جتنی دین کے ساتھ ہماری محبت ہے، جتنی دین کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، بحیثیت القوم ہماری حالت اس قدر دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے اور جاتی رہے گی۔ جتنا ہم دین سے دور ہوں گے، جتنی دین سے بغاوت اختیار کریں گے، ایک وقت آئے گا
اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کا مجموعہ اس بات کی دلالت کرتا ہے، اللہ کی بغاوت، نبی علیہ السلام کی بغاوت جس قوم نے بھی کی ہے، مختلف طرح کے عذاب بعد اس قوم پر آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سوال یہ بھی بتلایا، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے بھی غنیمت جاننا۔ سوالات زندگی کے ایام، زندگی کی مصروفیات ختم کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے خلاصہ بیان کیا کہ اپنی پوری زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جان لیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے انسان تجھے کیا میں نے زندگی نہیں دی تھی؟ کیا تجھے میں نے فرصت کے لمحات نہیں دیے تھے؟ کیا تجھے وقت نہیں دیا تھا کہ تم میری عبادت کرتا؟ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غرق کر دیا کہ تو اپنے رب کی عبادت کرے؟ تو میرے سے کیوں دور جاتا ہے؟ کیوں تو غیروں کے در پہ جا کر منتیں مانگتا ہے، حاجات رکھتا ہے؟ میرے پاس آ، پریشانی آئے، مصیبت آئے، آزمائش آئے، گھبراتے نہیں ہیں، مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں جاتے۔ اہل ایمان کا تو شیوا یہ ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مصیبت آئے تو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاجات رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے اہل ایمان کی پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے، آزمائشوں کو دور بھی کرتا ہے۔ اور ایمان والے، کلمہ توحید پڑھنے والے آج کے اس معاشرے کے اندر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف پلٹیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، وقت کی قدر و قیمت کیجیے، یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس قدر ہو جائیں گے، فتنوں کی تعداد، مقدار اس قدر ہو جائے گی کہ اے میرے صحابہ، تم ان فتنوں کے دور کو پانے سے قبل نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس وقت کی علامات کیا ہیں؟ وہ کون سا وقت ہوگا؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے اس قدر ٹوٹیں گے جس طرح کسی علاقے کے اندر بارش ہو اور وہ بارش کے قطرات تمہارے گھروں کے اندر گرتے ہوں، ایک وقت آئے گا ان بارش کے قطرات کی طرح فتنے تمہارے گھروں کے اندر ٹوٹیں گے، گریں گے۔ فتنے کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وقت آئے گا، آپ دیکھیں گے مساجد نمازیوں سے بھری پڑی ہوگی، لوگ آئیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہوں گے کہ کسی کے اندر، کسی کی نماز میں عاجزی اور انکساری اور کسی کی نماز میں اخلاص والا عمل نمایاں نہیں ہوگا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اسی مناسبت سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کے جتنے قیمتی ایام ہیں، ان قیمتی ایام کو موت آنے سے پہلے غنیمت جان۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اس کی اطاعت میں کثرت کے ساتھ گزار دے، دنیا میں سرخرو ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن آخرت کے میدان میں، محشر کے میدان میں بھی تو سرخرو ہو جائے گا۔ آج ہم وقت بڑا ضائع کرتے ہیں۔ عطا اللیثی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے اعراض کرنا، اپنے بندے سے ناراض ہو جانا کئی ایک علامات ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے کام میں مشغول کر دیتا ہے جو اس کے اندر نہ دنیا میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، نہ آخرت کے اندر اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وقت کو غلط استعمال کرنا، وقت کو ضائع کرنا، گویا کہ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب مدارج السالکین میں اس بات پر کثرت کے ساتھ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ اعراض کرنا، ناراض ہو جانا کئی علامات ہیں۔ ان علامات میں سے ایک نمایاں علامت یہ بھی ہے کہ انسان وقت کو ضائع کرے، وقت کو قیمتی نہ جانے، اور وقت کو غلط استعمال کرنا ہماری امت میں، ہمارے اس معاشرے میں اس کو غلط فعل سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر اور خصوصاً ہم اپنے اس معاشرے کے اندر اس حدیث کو لے کر آئیں، دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز نمایاں ہے، عام ہو گئی ہے۔ آج دوستوں میں، یاروں میں بیٹھ کر ساری رات گپیں، محفلیں، سارے پروگرام چلتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنی انگلیوں کے پوروں کو چبائے گا۔ کیوں چبائے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا۔ آج دنیا کے اندر ہمیں بڑا غلط محسوس ہوتا ہے، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ رات 12 بجے گھر آئے، باپ پوچھے کہاں سے آئے؟ اتنے بجے آئے۔ آج بڑا غصہ آتا ہے نا۔ قیامت کے دن یہی دوست آپ کے لیے حسرت کا نشان بنیں گے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ دن کے ایام گزر گئے، دوپہر کے ایام گزر گئے، راتیں گزر گئی دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، سب کچھ دنیا کے لیے۔ اے انسان، میرے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا، عبادت کے لیے وقت نہیں تھا، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں تھا، والدین کی خدمت کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا۔ رات کے 12 بجے گھر میں آیا، ماں تیرے انتظار میں سوئی نہیں، تیری یاد میں تڑپتی رہی۔ گھر آیا، تجھے اتنا ہی پوچھا کہاں سے آیا، تیرے ہوش اڑ گئے، غصے کی کیفیات بڑھ گئی، تو نقصان اتنا اٹھاتا ہے، تو کہتا ہے تجھے کیا لگے میں جہاں سے مرضی آؤں؟ اتنا سا پوچھنا تیرے لیے اتنا بڑا سوال بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے دوست معاشر کے میدان میں آپ کے لیے باعث عبرت بنے گے۔ اور مزید فرمایا مثل الجلیس الصالح، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایک خوشبو والے کی طرح اور ایک بھٹی والے کی طرح ہے۔ کیسے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خوشبو والا کیا کرے گا؟ یا تو آپ کو خوشبو و عطر ہدیہ کر دے گا، یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ اگر ہدیہ نہیں کرے گا آپ کو تحفہ دے دے گا، اگر تحفہ نہیں تو کم از کم جب وہ آپ سے گزرے گا آپ کو اس سے خوشبو تو آئے گی، محسوس ہوگی۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ اور برا دوست ایک بھٹی بھونکنے والے کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ یا تو وہ بھٹی آپ کے کپڑے جلا دے گی، اگر کپڑے نہیں جلائے گی تو کم از کم آپ کا اتنا نقصان ضرور کرے گی کہ آپ کے حلیے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ برے دوست کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور تابعی لکھتے ہیں کہ میں نے
ایک کثیر عرصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ صحابہ کی مجلس اختیار کی، وقت گزارا، اور میں یہ کثرت کے ساتھ دعا کرتا تھا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے اچھے دوستوں کی صحبت میسر کرنا۔ کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں، میں کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرتا تھا، اللہ نے مجھے اس دعا کے سبب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت ہمیشہ کے لیے میسر فرما۔ آج دعائیں کیا کریں اور اپنے وقت کو قیمتی اس طرح بنائیں کہ علماء کی صحبت اختیار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آج ہم وقت اتنا ضائع کرتے ہیں اور وقت کو قیمتی اتنا بنا سکتے ہیں، میں ایک پورے دن کی یا 24 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، 1 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، نہ ہی آدھے گھنٹے کی بات کرتا ہوں، صرف 1 منٹ کی بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے ایک دن میں 1 منٹ کو اتنا قیمتی بنا سکتے ہیں کہ انسان سورہ اخلاص کو مختصر کی سپیڈ کے ساتھ 1 منٹ میں تقریباً 10 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ سورہ اخلاص، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، بازار میں جاؤ، اعلان کرو، لوگوں کو مسجد میں جمع کرو، آج میں صحابہ کو سورۃ القرآن سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، فرمایا انہا سورۃ القرآن، یہ اتنی عظیم سورت ہے، اس سورت کو پڑھنے سے 10 پاروں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہے، ایک مختصر سی 1 منٹ میں 10 مرتبہ انسان سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہے۔ آئیے اللہ کے ساتھ عہد کیجئے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیجئے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے، اپنے وقت کو، اپنے فرصت کے لمحات کو اللہ کی یاد میں گزاریں گے۔ یاد رکھیے، انسان اپنے اس وقت کو آج قیمتی نہیں جان رہا۔ اس انسان کی طرف دیکھیں جسے آج اللہ نے وقت نہیں دیا، کھو دیا ہے، اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور انسان جب وفات کے قریب پہنچتا ہے، کئی طرح کی حسرتیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی عظیم حسرت یہ ہوتی ہے، یا لیتنی، اے اللہ کاش کہ تو مجھے مہلت دے دے، کچھ لمحے اور دے دے، کچھ دورانیاں اور دے دے، میں تیری بارگاہ میں پلٹوں گا، تیرے سے دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا۔ آج اللہ نے ہمیں تو وقت دیا ہے، صحت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، ہمیں پلٹنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی ہی قیمتی ہے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے وقت کی قدر و قیمت کی تو انشاءاللہ دنیا بھی خوشگوار ہوگی، آخرت میں بھی انشاءاللہ خوشی والے اور لطف اندوزی والے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔